اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا جس کی نہ ابتدا نہ انتہا، جو اول بھی آخر بھی ظاہر بھی باطن بھی، جو بھول سے پاک ہے، چوک سے پاک ہے، تھکن سے پاک ہے، غفلت سے پاک ہے، آنے سے پاک جانے سے پاک، سب کو کھلاتا ہے خود کھانے سے پاک ہے، سب کو سلاتا ہے خود سونے سے پاک ہے، کھلاتا ہے خود کھانے سے پاک ہے، پلاتا ہے خود پینے سے پاک ہے، مخلوق کے لیے زندگی اور موت کا سامان تیار کرتا ہے، خود موت سے پاک ہے، الحی القیوم۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار حمد و ثنا کے بعد امام الرسل، سید الرسل، افضل الرسل، خاتم النبیین، سید الاولین والآخرین، رحمت للعالمین، صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اطہر اشرف اعلیٰ پر ساری مخلوقات کی تعداد سے بڑھ کر تحفہ درود و سلام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے عنوان سے آج ہمارا 11واں درس ہے۔ گزشتہ درس میں شق صدر اور حلیمہ کا خوف زدہ ہونا اور اس کو واپس آمنہ کے گھر چھوڑ جانا، پھر آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے میکے گئی مدینہ کی طرف جسے یثرب کہتے تھے، پھر وہاں سے واپسی کے موقع پر ابواء کے مقام میں اماں آمنہ کا انتقال ہو گیا، اور انتقال کے وقت اس نے ام ایمن سے کہا تھا کہ باپ تو اس کا پہلے فوت ہو گیا ہے، اس کے دادا کو کہنا اب باپ کا پیار بھی آپ نے دینا ہے، ماں کا پیار بھی آپ نے دینا ہے۔ پھر 2 سال عبد المطلب بھی زندہ رہے۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم 8 برس کو پہنچے تو دادے کا بھی انتقال ہو گیا۔ انتقال کے وقت انہوں نے اپنے پیارے پوتے عبداللہ کے در یتیم کا ہاتھ اپنے بیٹے ابو طالب کے ہاتھ میں تھمایا اور کہا، عبد المطلب نے اپنا بیٹا کہا کہ میرے بیٹے کا خیال کرنا۔ نبوت کے زمانے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں سچا نبی ہوں اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ کیونکہ عبداللہ کا انتقال پہلے ہو چکا تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا کے ساتھ اٹھک بیٹھک تھی اور دادے کا شرف دیکھ چکے تھے، مقام عظمت دیکھ چکے تھے، سرداری دیکھ چکے تھے، لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت عظمت دیکھ چکے تھے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے، انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ سارے نبی سچے تھے، کسی نبی نے جھوٹ نہیں بولا، اور یہ قادیانیوں کا یہ تو تھا ہی جھوٹا، ملعون جھوٹا تھا۔ ویسے عطا اللہ شاہ صاحب بخاری نے ایک بڑی عجیب بات کہی تھی، سیرت النبی کا عنوان ہے تو مقصد تو ہے سیرت النبی کا کہ ہمارے اندر بھی اسوہ حسنہ آ جائے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے سے انشاءاللہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی بڑھے گی، اطاعت کا جذبہ بھی پیدا ہوگا، اور انشاءاللہ انہی مجلس کی برکات سے اللہ اپنے محبوب کی شفاعت بھی نصیب کرے گا، اور ابتداءً اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت کا داخلہ نصیب فرمائے گا۔ عطا اللہ شاہ صاحب بخاری دہلی میں تقریر کر رہے تھے، تو ان کی تقریر سے پہلے کسی اور کی تقریر تھی، تو وہ مولوی صاحب کہنے لگے کہ وہ کانا تھا، وہ بدصورت تھا، وہ جھوٹا تھا۔ تو عطا اللہ شاہ صاحب بخاری نے کہا، بے شک آپ نے ٹھیک کہا ہے، جھوٹا تھا،
کانا تھا، اگر وہ سچا بھی ہوتا تب بھی نبی نہ بن سکتا، وہ سونا ہوتا تب بھی نبی نہ بن سکتا۔ ساری کائنات کی خوبیاں بھی کسی آدمی کے اندر آ جائے، صدیق اکبر جیسے آ جائے، عمر فاروق جیسے آ جائے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا اگر آج کے دور میں کوئی نبوت کا دعویٰ کرے اور سامنے والا اس سے دلیل مانگے تو دلیل مانگنے والا بھی کافر، کوئی چانس ہی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں فرمایا تھا اگر میرے بعد نبی ہوتا تو کون ہوتا؟ عمر ہوتا۔ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد ہوتا، لو اگر، اور اگر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے، اگر ہوتا، جیسے قرآن مجید کہتے ہیں لو کان فیہما آلیۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین و آسمان میں کئی الہ ہوتے تو زمین میں فساد ہو جاتا۔ زمین و آسمان میں ایک الہ ہے، کوئی فساد نہیں۔ جنوری کو دیکھو تو جنوری کے دن کیا ہوتے ہیں؟ چھوٹے ہوتے ہیں، ٹھنڈے ہوتے ہیں۔ جون کے دن بڑے ہوتے ہیں، گرم ہوتے ہیں۔ یہ ترتیب ایسی طرح چلتی آ رہی ہے جب سے کائنات بنی ہے، جب سے آپ نے ہوش و آواز سنبھالا ہے تو اسی طرح دیکھا ہے۔ اور ایک بڑی عجیب بات، جتنے انبیاء اور رسل آئے، نبی اور رسل آئے، ان کا نام مفرد تھا، اکیلا۔ آدم، نوح، شیث، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، سلیمان، داؤد علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، اور عیسیٰ علیہ السلام۔ ہر نبی کا مفرد نام ہے، اکیلا نام ہے۔ کسی نبی کا نام مرکب نہیں، دو ناموں سے نہیں بنا۔ یہ جھوٹا، ایک غلام، پھر احمد، غلام احمد، تو اس کے جھوٹے ہونے کی یہ بھی عوامی دلیل ہے، لیکن یہ بھی ان کے لیے جو آپ کے ساتھ گفتگو کرے تو ان کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہر نبی کا نام مفرد تھا، اور تم اب جس کو نبی مانتے ہو، کبھی عروضی، کبھی بروزی، کبھی مسیح کی شکل میں، کبھی کس کی شکل میں، یہ جھوٹا ہی تھا، اس نے جھوٹ ہی بولے۔ کتابیں لکھنے کی باری ہے تو وہاں جھوٹ بولا۔ بیوی سے شادی کرتے کہتے ہیں محمدی عورت نے میرے ساتھ شادی کرنی ہے، کچھ وقت کے بعد اس کی شادی ہو گئی تو جھوٹا اور ڈیٹ اتنا تھا کہ کہتا ہے کہ میں نے کب کہا تھا یہ کنواری کی حیثیت سے میرے ساتھ شادی کری، یہ بیوہ ہوگی پھر میرے ساتھ شادی کرے گی۔ اللہ کی شان، پہلے یہ مرا پھر اس کا خاوند مرا، اس کے جھوٹ ہی جھوٹ نکلے ہیں۔ تو بہرحال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی تھے۔ انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب۔ عبد المطلب نے ابو طالب کے ہاتھ میں تھمایا۔ ابو طالب کی حالات پہلے آپ بتا چکا ہوں، کمزور تھے، لیکن جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے، ان کی پرورش میں آئے، ان کے پاس آئے، ان کے دسترخوان پہ بیٹھے تو جو تھوڑا سا کھانا ہوتا وہ سب کو پورا ہو جاتا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی وجہ سے دسترخوان پہ نہ ہوتے تو اس دن کھانا کم ہو جاتا۔ تو ابو طالب نے کہہ دیا کہ اب اس وقت تک دسترخوان نہیں لگایا جائے گا جس وقت تک میرا محمد بھتیجا، میرا محمد بیٹا نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر۔ چلتے چلتے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال کی عمر کو پہنچ گئے۔ بعد میں 12 سال کی عمر لکھی ہے، 12 سال کو پہنچ گئے تو گھر کے حالات دیکھے تو کہا چچا میں نے بکریاں چرانی ہیں۔ قصہ مختصر، بکریوں کی اجازت ہو گئی، وہ ذریعہ آمدنی کا کچھ بن گیا تو وہ اپنے چچا کو آ کے دیتے۔ ایک ظاہری اسباب ہے، ایک اللہ کی ترتیب ہے۔ اکثر نبیوں نے بکریاں چرائی ہیں، اس کی کچھ وجوہات گزشتہ درس میں بتائی تھی۔ آپ نے دیکھا ہوگا بکریوں کا رنگ مختلف، قد مختلف، دودھ میں کمی بیشی، رنگت میں کمی بیشی، کچھ بھاگنے والی، کچھ دوڑنے والی، کچھ رینگنے والی۔ جیسے بکریوں کے رنگ، شکل اور چال ڈھال اور دودھ، یہ ساری چیزیں مختلف ہوتی ہیں، اسی طرح امت جو نبی کو ملی ہے وہ بھی مختلف رنگ میں، مختلف شکل سے، مختلف قوم سے، مختلف علاقوں سے۔ جب اللہ اپنے نبی کو بکریوں سے چروا کر
ایک دنیاوی اسباب کے درجے میں تربیت کرتا ہے کہ تاکہ کل کو میرے نبی نے نبوت کا اعلان کرنا ہے، امت کی تربیت کرنی ہے، تو جس قسم کے لوگ آئیں ان کے ساتھ احسن طریقے سے گفتگو کرے اور ان کی تربیت کرے۔ ایک وجہ یہ تھی۔ اب 12 سال کی عمر میں تجارت کا پروگرام بنایا۔ قرآن مجید کہتا ہے لإیلاف قریش، واسطے مانوس کر دینے قریش کے، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، اور مانوس کر دینا ان کے لیے حالت سفر میں، سردی اور گرمی کے موسم میں۔ موسم سرما میں کیا کرتے؟ یہ یمن کی طرف جاتے، یہ یمن گرم علاقہ تھا اور شام ٹھنڈا علاقہ تھا، سرزب علاقہ تھا، یہاں گرمی کے موسم میں جاتے، اور اللہ نے ان کے لیے ایسا حالات سازگار بنا دیے، وہ واقعہ فیل کے بعد پوری دنیا میں جہاں جہاں تک یہ آواز پہنچی تھی سب کے دلوں میں ان کی محبت اور عظمت بیٹھ گئی۔ وہ ڈاکو اور چور اور ڈکیت بھی ہوتے، اوروں کے لیے رہزن ہوتے، لیکن جب ان کو پتہ چلتا کہ یہ مکہ کے متولی ہیں، شہر مکہ سے آئے، بیت اللہ سے آئے، جہاں ابرا بری نیت سے آیا، اللہ نے اس کو ملیا میٹ کر دیا، تباہ و برباد کر دیا، نیست و نابود کر دیا، یہ اس علاقے سے آئے، تو وہ چور اور ڈکیت بھی ان کے لیے کھانے کا انتظام کرتے اور اعلیٰ پیمانے پر مہمانی کا حق ادا کرتے۔ ایلافہم رحلۃ الشتاء، یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ ابو طالب نے اپنے ماحول کے مطابق ارادہ کیا شام کی طرف۔ اچھا، ایک واقعہ اس سے پہلے ایک اور واقعہ بھی ہے۔ آپ جب بکریاں چرایا کرتے تھے نا، تو آپ کے ساتھ ایک ساتھی تھا۔ بکرے چرانے میں 2-4 ساتھی ہو جاتے چرواہے، تو ایک ساتھی وہ بھی نوجوان تھا۔ تو ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چرواہے سے کہا، کل ہمارے علاقے میں ایک بڑی شادی ہے، میں آج تک کسی شادی میں شریک نہیں ہوا، اگر کل تو میری بکریاں سنبھال لے تو میں اس پہ جاتا ہوں، اس خوشی کو دیکھتا ہوں کہ ہمارے ہاں شادیاں کیسی ہوتی ہیں، دعوتیں کیسی ہوتی ہیں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں چرا دوں گا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم شام کے وقت اس مجلس میں پہنچ گئے۔ ابھی وہاں فنکشن شروع نہیں ہوا تھا، ابھی ٹینٹ وغیرہ لگ رہے تھے، قصے کہانیاں کرنے والے، طبلہ سرنگی والے اور آبا و اجداد کے سچے جھوٹے قصے سنانے والے ابھی نہیں آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے پہنچ گئے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں وہاں گیا تو ایک جگہ تھی، میں وہاں بیٹھا، غالباً النوم، مجھ پہ اتنی نیند غالب آنے لگی کہ میں سو گیا۔ ان کے ساری رات کے پروگرام کی مجھے کوئی خبر نہیں ہے۔ مجھے سورج کی روشنی نے اٹھایا۔ جس وقت وہ سارا کا سارا قصہ کہانی والی مجلس ختم ہو چکی تھی، چلو میں نے کہا اگلی رات بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم گئے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مجھ پر ایسی نیند غالب آئی میں پھر سو گیا۔ پھر مجھے سورج کی روشنی نے اٹھایا، وہ ساری محفل اجڑ چکی تھی، ختم ہو چکی تھی، سارے چلے جا چکے تھے۔ میں اٹھا اور میں بکری والے کے پاس گیا، تو اس نے کہا ماذا رأیت، کیا دیکھا؟ انہوں نے کہا میں نے تو کچھ نہیں دیکھا، میں تو سو گیا۔ اللہ اپنے نبی کی تربیت کر رہا تھا۔ اللہ نے جو نبی کو دین دینا تھا، اس دین میں یہ جھوٹے قصے کہانیاں، یہ طبلہ سرنگی، الجرس و مزامیر و شیطان، یہ باجے گاجے ہیں، یہ سارے شیطانی آلات ہیں۔ اللہ کے نبی نے اس کو حرام قرار دینا تھا۔ جس کو حرام قرار دینا تھا، اللہ نے اس کی پہلے سے اپنے محبوب کی حفاظت فرمائی۔ ابو طالب سفر پہ جانے لگا، فاخذ بثوب عمہ، اپنے چاچے کا کپڑا پکڑ کے، کرتا پکڑ کے کہنے لگے چاچا میں بھی ساتھ جاؤں گا۔ چچا نے کہا بیٹا شام کا سفر ہے، دور کا سفر ہے، آج بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کتنا بیچ میں مکہ اور شام کے درمیان گیپ ہے، فاصلہ ہے، تو آپ سفر نہیں کر سکو گے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں میں جا سکتا ہوں، میں سفر کر لوں گا۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبوت کے زمانے میں فرمایا تھا السفر قطعۃ من العذاب، سفر عذاب کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اصرار فرمایا تو ابو طالب مجبور ہو گیا، اس نے کہا ٹھیک ہے بیٹا آپ بھی چلو۔ تو ابھی شام نہیں پہنچے تھے،
جیسے شہر ہوتا ہے نا، شہر سے پہلے ایک حدود ہوتی ہے، کچھ مکانات شروع ہو جاتے ہیں، تو یہ شہر کے شروع ہی میں کلیسا تھا۔ یہ جب یہاں سے گزرے تو ایک راہب تھا، بحیرہ راہب، وہ اپنے بالا خانے میں رہتا تھا، وہ باہر آتا نہیں تھا، نیچے آتا نہیں تھا، اپنے کلیسا سے نکلتا نہیں تھا۔ لیکن آج دیکھا کہ ایک قافلہ آ رہا ہے تو وہ حیران ہوا، اور اس نے اس قافلے کو دیکھ کر اپنے خادموں کو، جو ان کے خدام تھے، ان خادموں سے کہا اس قافلے والے کو بلاؤ۔ اس کی بھی سیرت نگاروں نے مختلف طریقے سے اس کا تذکرہ کیا، میں بھی مختصر وقت میں۔ تو اس نے کہا اس کی دعوت کرو، اس کو بلا کے لے آؤ، اور ان کو کہا کہ عظیم دعوت کرنی ہے، بہت چیزوں کا اہتمام کرنا ہے، ان کو بھی کھلانا ہے، راستے میں اور جو گزر رہا ہے ان کو بھی کھلانا ہے، اور جو دائیں بائیں قریب بستی والے ہیں، محلے والے ہیں، ان کو بھی بلانا ہے۔ اس نے بڑی دعوت کا انتظام کیا۔ اب جب ان کا انتظام کیا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اور یہ ایک طرف سے حیران بھی ہوئے کہ وہ حیران راہب وہ دعوت دے رہا ہے، ہم یہاں سے گزرتے رہتے ہیں، وہ تو کبھی ہم چلے جائیں اس کے پاس ملاقات ہو جاتی ہے، وہ تو باہر نکلتا، آج وہ دعوت دے رہا ہے، اللہ خیر کرے۔ لیکن خوشی ہے، آپ کو پتہ ہے سفر میں کھانے پینے کی جتنی اشیاء بھی ہوں، لیکن وہ گھریلو ماحول تو نہیں ہوتا، دعوت والا سما تو نہیں ہوتا۔ چنانچہ انہوں نے دعوت قبول کی۔ ابو طالب نے کہا بیٹا آپ یہاں بیٹھ جائیں۔ دسترخوان لگ گیا، لوگ بیٹھ گئے۔ یہ جو عرب سے قافلہ آیا تھا ان کو ایک سائڈ پہ بٹھایا، چیف گیسٹ ہوتے ہیں نا، تو یہ تو وہی اسی شکل میں تھے۔ تو جب وہ آیا، ان کا بحیرہ آیا اور دیکھا اور بتایا کہ یہ عرب سے آنے والے لوگ ہیں، انہوں نے دیکھا، دیکھتے ہوئے کہا حل ترکتم احدا، تم میں سے کوئی پیچھے رہ گیا ہے کہ سارے مکمل ہو؟ انہوں نے کہا جی ایک، ابو طالب نے کہا ایک بچہ ہے، ایک بیٹا ہے میرا، اس کو سامان کے پاس چھوڑ کے آئے، بقیہ سارے آ گئے۔ انہوں نے کہا اسی کی وجہ سے تو دعوت کی تھی، تم اس کو چھوڑ کے آ گئے۔ اس کو لایا گیا، اور جب بحیرہ نے اس کو دیکھا نا، تو اس نے کہا جب میں تمہارے قافلے کو دیکھ رہا تھا، جس جس درخت سے گزرتے تھے وہ درخت سلام کرتا تھا، اور میں نے دیکھا بادل اس قافلے پہ سایہ کیا ہوا ہے۔ آج تک کتنے قافلے تمہارے مکے سے آئے، میں کبھی نہیں بلایا، اس قافلے کو دیکھ کے درخت جھک رہے ہیں، سلام نبیوں کو کرتے ہیں۔ پوچھا کس کے ساتھ ہے یہ؟ اس نے نہیں پوچھا کس کا بیٹا ہے، اس نے پوچھا یہ کس کے ساتھ ہے، کیونکہ اس کا علم کچھ اور بتا رہا تھا۔ اس نے کہا جی میرا بیٹا ہے۔ ابو طالب نے کہا میرا بیٹا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے کہا میرا بیٹا ہے۔ تو راہب نے کہا واللہ کذبتا، اللہ کی قسم تو جھوٹ بول رہا ہے، تو اس کا باپ نہیں ہو سکتا۔ میرا علم کہتا ہے، اوراق تھے نا اس کے پاس، یہ اوراق کہتے ہیں اس بچے کو یتیم ہونا چاہیے۔ ابو طالب نے کہا انہو ابن اخی، یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے، بھتیجا ہے، تو بیٹا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا بیٹا ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کا باپ اب فوت ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا جی فوت ہو چکا ہے۔ پھر اس نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوا، پوچھا مسمو کا، آپ کا اسم نام اسم گرامی؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسمی محمد، میرا نام محمد ہے۔ وہ راہب کہنے لگا اقسمک باللات والعزی، میں تجھے لات اور عزا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، مجھے باتیں بتانا، سچ سچ بتانا۔ حالانکہ بحیرہ تو عیسائی تھا، وہ تو ان بتوں کو تو نہیں مانتا تھا، لات و منات کا، لیکن یہ ماحول ہوتا ہے، آدمی جیسا دیس ویسا بیش، چونکہ یہ مکہ والے بتوں کی پوجا کیا کرتے تو ان کو پتہ تھا۔ تو اس راہب نے انہی کے رعایت رکھتے ہوئے کہنے لگے اقسمک باللات والعزی۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقسمنی باللات والعزی، مجھے لات اور عزا کی قسم نہ دینا، ایسے جوش میں جلال میں۔ انی ابغضہم اشد البغض، مجھے کائنات میں سب سے زیادہ نفرت اور بغض ان بتوں سے ہے۔ بحیرہ حیران، ابو طالب حیران، قافلے والے حیران، 12 سال کا بچہ اتنے جلال میں آ گیا بتوں کا نام سن کے، ان کا تو سارے معاملات ہی بتوں کے ساتھ رچے ہوئے تھے۔ تو وہ راہب سمجھ گیا، تو کہنے لگا
اقسمک باللہ، میں تمہیں تیرے اللہ کی قسم دے کے پوچھتا ہوں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے میرے اللہ کا نام لیا ہے تو فاسأل، پوچھ جو کچھ پوچھتا ہے. اس نے پوچھا کہ اب سے پہلے کی زندگی کے متعلق یہ بتائیں کہ آپ کے ساتھ کیا کیا معاملہ ہوا. آپ نے شق صدر کا معاملہ بتایا، بکریاں چرانے کا معاملہ بتایا، وہ جو بنو سعد میں حلیمہ کے گھر میں رہے وہ واقعہ سنایا. ایک روایت میں آتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خواب بھی سنایا. اس نے اگلا سوال کیا، اگر آپ محسوس نہ کریں تو میں آپ کی پیٹھ دیکھنا چاہتا ہوں، آپ کا کرتا اتارنا چاہتا ہوں. توجہ ہے؟ ایک بات یہاں بھی کر دیتا ہوں، آگے موقع آئے گا تو پھر کر دیں گے. مقصد تو ہے سیرت النبی سے کچھ لینا اور اس پر عمل کرنا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم 18-20 سال کی عمر کے قریب جس وقت وہ زمزم کنویں کا کچھ معاملہ خراب ہو گیا، اس کی درستگی کا موقع آیا، تو اس موقع پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچاؤں کے ساتھ پتھر اٹھا کے لایا کرتے. آپ جب یہاں پتھر رکھتے تو کاندھا ہے، چاچے بھی اس کو محسوس کر رہے تھے کہ اور یہ کندھا دکھے گا، تو انہوں نے کہا چادر اتار کے ادھر رکھ دو. آپ کو پتا ان کے ہاں تو یہ معاملہ کوئی نہیں تھا، وہ تو بیت اللہ کا ننگا بھی طواف کیا کرتے تھے، لیکن سارے نہیں کیا کرتے تھے. یہ بھی ان کے کچھ مجاوروں نے ایک کمائی کا ذریعہ بنا لیا تھا. ان کے جو ہومس ہوتے تھے نا، ہومس، وہ کہتے تھے کہ تم اپنے کپڑوں میں طواف نہ کرو، یہاں ہم سے آ کے لو اور طواف کرو. جو پیسے والے ہوتے وہ کپڑے لے لیتے اور طواف کر لیتے، اور لازمی بات ہے جب ان سے کپڑے لیتے ہیں تو کچھ نہ کچھ معاوضہ سونا چاندی دینار درہم کی شکل میں کچھ دینا پڑتا. اور جو غریب ہوتے وہ پھر کپڑے تو نہ لے سکتے، وہ ننگا طواف کرتے. آپ کی ولادت کے وقت بھی ہوتا رہا، پہلے بھی ہوتا رہا، ولادت کے بعد نبوت تک 40 سال کا عرصہ گزرا، اس میں بھی ننگا طواف ہوتا رہا. پھر آپ 13 سال مکے میں رہے، اس میں بھی ہوتا رہا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، 9 ہجری تک یہ ننگا طواف ہوتا رہا. پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ابوبکر صدیق پہلے روانہ ہو چکے تھے حج کے لیے اور ان کے ساتھ قافلہ روانہ ہو چکا تھا، آپ نے پیچھے علی المرتضیٰ کو بھیجا اور ان سے کہا، ان سے جا کر کہہ دو اللہ یطوف بالبیت عریانا، خبردار آج کے بعد کوئی ننگا طواف نہیں کرے گا. پابندی لگا دی اور یہ اعلان کر کے آئے. اور جب 10 ہجری کو آئے تو وہ علاقہ پہلے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اس میں توحید کی بنیاد رکھی تھی، اب پھر یہ دوبارہ اپنی اسی توحیدی بنیادوں پہ اور توحید کے ماحول پہ، اللہ کی وحدانیت کے ماحول پہ آنا آہستہ شروع ہو گیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر گئے تو اس وقت پھر بتوں کو اس بیت اللہ سے نکال پھینکا. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب چاچا نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کو ہاتھ لگایا. چادر سمجھتی ہیں تہمد کو، پنجابی چادر کہتے ہیں نا، ہاں جی. تو وہ تہمد کو چادر کو ہاتھ لگایا اتارنے کے لیے یا رکھنے کے لیے، لیکن اللہ نے ان پر غشی طاری کر دی اور آپ سو گئے. اور جب اٹھے تو غیب سے آواز آئی، میرے نبی آپ نے ایسا نہیں کرنا. اللہ اپنے نبی کی حفاظت کر رہا ہے، اللہ اپنے نبی کی حفاظت کر رہا ہے کہ یہ بے لباس ہونا خاص لوگوں میں بھی نہیں پایا جاتا. یہ چاہے کہ نبی آخر الزمان ہو، سارے نبیوں کا سردار. رب قاسیات عاریات، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بتائی کہ کپڑے پہنے ہوئے بھی ننگی نظر آئے گی. چلو ان کی بات تو نہیں کرتے، ان تک تو آواز شاید نہ پہنچے. جن کے پاس بیٹھے ہوئے ایسی پینٹیں پہن لیتے ہیں کہ وہ اس وجود کی پوری عکاسی کرتے ہیں. بات اتنے میرے خیال میں سمجھ آ جائے گی، آ گئی ہوگی. تو ایسی پینٹنگ سے کچھ گریز کرے جس میں اس وجود کے ساتھ ٹیٹ ہوں، وہ پہننا جائز نہیں ہے. پیچھے نے جب قمیض اٹھائی، کاتفائی نہیں، 2 کاندھوں کے درمیان میں مہر نبوت دیکھی اس نے. تو وہ تو اس کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سے چمٹ گیا، ہاتھ چوم رہا ہے.
اور کیا کہہ رہا ہے؟ ہاذا سید العالمین، ہاذا رسول رب العالمین، ہاذا رحمت للعالمین۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو ہوگی، لیکن آگے جانے سے پہلے اس نے یہاں تنبیہ کر دی، متنبہ کر دیا اور بتا دیا کہ اب آپ آگے نہ جاؤ، یہ شام کی حدود میں داخل نہیں ہوئے، ابتدائی جیسے جگہ ہوتی ہے ہماری اشرف میرج ہال سمجھ لو ٹاؤن کی، اور وہاں سے دکانیں تو شروع ہوتی ہے، مکانات تو شروع نہیں ہوتے نا، دفاتر شروع ہوتے ہیں، مکانات، تو اسی طرح جو حدود تھی ابھی اس میں انہوں نے کہا آگے یہودی ہیں اور انہوں نے دیکھ لیا وہ انتظار ہے نبی آخر زمان کی، وہ دعائیں کر رہے ہیں کہ وہ نبی آخر زمان آئے گا، ہم اس کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے، اس کو نبی مانیں گے، اس کے ساتھ ہو کے جہاد کریں گے اور اپنے دشمنوں پہ فتح پائیں گے، وہ انتظار میں تھے۔ لیکن یہ تو بنو اسماعیل میں آ گیا ہے، وہ بنی اسرائیل میں تلاش کر رہے ہیں، وہ دشمن ہو جائیں گے، لہٰذا آپ واپس چلیں۔ خیر ابو طالب نے تو واپسی کا پروگرام بنا دیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس بھیجنے کا، خود چونکہ تجارت میں آیا تھا، معتمد اپنے اعتماد والے بندے، خادم، غلام ان کے حوالے کر کے ان نے مطمئن ہو کے ان کو واپس کرنے کا ارادہ کر لیا۔ جب انہوں نے پوچھا نا کہ آپ کو کیسے پتا چلا، ہاں آپ کو کیسے پتا چلا، تو اس نے کہا او چلیں بحر۔ جب بحر گئے نا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے اٹھ کر سیدھا اس درخت کے نیچے، ایک درخت تھا وہاں جا کے بیٹھ گئے۔ یہ راہب بھی اور ابو طالب یہ دونوں کٹھے باتیں کرتے ہوئے آ رہے تھے، اور کہا درخت کی طرف دیکھو۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے، ابھی بیٹھے ہی تھے، بحیرہ نے اس نے اشارہ کر دیا درخت کے پتوں کو دیکھو، درخت کے پتے ایسے بکھرے ہوئے تھے نا، ایسے جدا یوں تھے نا، تو وہ سارے کے ساری لڑیاں یوں ہو کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایسے سایہ کر دیا، گنجان سایہ۔ تو راہب نے بھی دیکھا اور ابو طالب نے بھی دیکھا، تو اس نے کہا آپ نے مجھ سے پوچھا کہ کیسے پتہ چلا ہے؟ ما جلس تحتہ بعد عیسیٰ، اس درخت کے نیچے عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کوئی بھی نہیں بیٹھا، اور عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے اور وہ اس درخت کے نیچے آ کے بیٹھے، اور عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا تھا، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا لا یجلس تحتہ الا نبی، یہاں وہ نبی آخر الزمان آ کے بیٹھے گا میرے بعد اس درخت کے نیچے۔ اور پہلے والی نشانیاں بھی آپ کا اس کا سامنے تذکرہ ہو چکا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے، پھر خدیجہ کو پتہ چلا کہ ایک شخص ہے، بڑا خوبصورت ہے، حسین جمیل ہے، امین ہے، اور قریشی ہے، ہاشمی ہے، مالی پوزیشن بھی اتنا اچھی نہیں ہے، تو وہ تجارت بھی کرتا ہے، تو اس کے طرف میسرہ کے ذریعے پیغام بھیجا، اور میسرہ آیا لینے کے لیے، بات چیت ہو گئی، اور پھر میسرہ نامی جو شخص تھا اس کو علیحدہ مال دیا تجارت کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مال دیا، اور کہا خیال کرنا، اس کی حفاظت کرنا، اور اس سے اٹھک بیٹھک میں، آمد و رفت میں جو جو واقعات ہو آپ نے مجھے آ کے بتانا۔ اور خدیجہ نے جب روانہ کیا تو بالا خانے سے دیکھا کہ جہاں یہ آمنہ کلال، یہ قریشی ہاشمی محمد چل رہا ہے، اوپر بادل پرندوں کی طرح، پرندوں کے پروں کی طرح بادل آیا، اور بادل نے اس پہ سایہ کر دیا۔ تو زندگی رہی تو پھر انشاءاللہ یہاں سے اگلا سلسلہ شروع ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے بیماروں کو صحت عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مجلس آپ کے لیے اور آپ کے گھر والوں کے لیے خیر برکت حفاظت کا ذریعہ بنائے، اور آپ کے ملک کی ترقی کا ذریعہ بنائے، آپ کے ملک کی خوشحالی اور ترقی کا ذریعہ بنائے، اور آپ کے مرحومین کی بخشش کا ذریعہ۔